نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی. آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں. اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھی، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی. تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی. چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو. پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے.
مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، یعنی بلند آواز سے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، میرے بندے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں تم سے، تم جب چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے۔ جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے۔ لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فَإِنِّي قَرِيب، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔
لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں، جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا۔ تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور
توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے. تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واو سے مل کر بنا ہے. دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ 2 مصدر ہیں اس سے. اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں. لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو
اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا. قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں. دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے. تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں. الا دعاء و نداء کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول، بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمعنی عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا.
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا۔ طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو۔ تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے۔ تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا۔ اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے۔ تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے۔ اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی، لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال۔ یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں۔ کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں، آخرت نہیں بھولنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا، وقنا عذاب النار۔ سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے۔ امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو،
مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے نا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے. آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا. سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں. مہینوں کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے. اسلامی کیلنڈر کے مہینے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی وقت کی تخلیق بھی ہو گئی تھی، یا وقت کی تقسیم بھی مہینوں کی شکل میں ہو چکی تھی۔ اس آیت میں جہاں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا، وہاں 4 حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان میں سے 3 مہینے تو وہ ہیں جن میں حج کے قافلے جاتے اور آتے ہیں اور حج ہوتا ہے۔ عموماً حج کے لیے لوگ ذوالقعدہ میں نکلتے، ذوالحج میں حج ہوتا اور محرم میں واپس آتے۔ حج کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے پورے ملک عرب میں جنگ بندی کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، تاکہ اللہ کے گھر جانے والے قافلے امن اور اطمینان کے ساتھ جا کر امن سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ ان 3 کنزیکٹیو منتھس کے علاوہ رجب کا مہینہ عام طور پر عرب اس میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر رواج رمضان میں جانے کا ہے، ان کے ہاں روایت تھی رجب میں جانے کی۔ اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی اور ان میں جنگ کرنا منع قرار پایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارا دشمن اس مہینے میں تم پر چڑھائی کرے تو تم بھی جواباً حملہ کر سکتے ہو۔ عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ حرام مہینے ہیں یا حرمت والی جگہ ہے، پھر ایک انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا جسم زیادہ محترم ہے باقی چیزوں کی نسبت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، لوگوں یہ کون سا دن ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا، حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس بستی، اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی جان، مال، آبرو بہت محترم، بہت معزز اور بہت مکرم ہے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر ایک انسان کی جان وہ بھی محترم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ دنیا میں اس زمین پر انسان کا مقام اور انسان کی قدر و قیمت باقی ہر چیز سے زیادہ ہے، اسی لیے خودکشی تک کو حرام قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ختم نہ کرو، کیونکہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو عقل جیسی چیز سے نوازا، اس سے ایسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، یا اس کے لیے یہ طریقہ درست نہیں۔ بہرحال اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس کی بنیاد واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن 17 ہجری میں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا، کیونکہ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت ابھی ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی سٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا۔ اس پر 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ سب نے باہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کی ابتدا میں پیش آیا۔ 13 نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت
ملی۔ 13 نبوت کے ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے ہوا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یوم ولادت یا وفات وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اسی لیے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں، این یہ اشارہ ہے عیسوی کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہودی اپنا سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعے سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بکرمی سن یعنی ہندوؤں کا جو ہے یہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے۔ رومی اپنا سن سکندر فاتح اعظم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے ہجرت سے ہوئی۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال، گھر بار، وطن، ہر چیز چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہے۔ اس لیے جب ہجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینہ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہے ڈالتے ہیں جو ہجری کی انڈیکیشن کرتا ہے، ہجرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مسلسل مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہوگا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا پڑے تو کر گزرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی وہ بھی دراصل اسلام ہی کی وجہ تھی، ایمان ہی کا بچانا تھا، اپنے اصولوں کی خاطر ہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں خاص طور پر کچھ حرمتیں رکھی گئی جن کا میں آگے ذکر کروں گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفایاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے جب انہوں نے ایک طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی، اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا۔ رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا
تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام۔ عاشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، بعض ان میں سے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے اور بعض 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے۔ یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے، یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا۔ اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں نکلے گا، تو کیا ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں، یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڑ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے۔ تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے، یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا،
اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں. تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا، انہیں سخت سزا دیتا. تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے. لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی. ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا، اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. لہذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے. اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے. انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے، تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے، ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جمعہ بہترین دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ. بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی. جمعے کی فرضیت. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے. لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے. یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا. حضرت ابو الجعد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں،
ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے اور پھر سے بارہ وہی کام کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حس ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں۔ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب منبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنی ہے، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کی نماز بھی کافی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پا پیادہ یعنی پیدل مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے، یعنی ادھر ادھر غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اگلی صفوں میں بیٹھ کر، اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر ایک برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر کوئی شخص پوری توجہ اور محبت اور شوق کے ساتھ کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی اپنے جسم کی بھی صفائی، اپنے بالوں کی، ہر چیز کی، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے جو بھی میسر ہو، یعنی تھوڑا اہتمام کے ساتھ نکلے اور مسجد کو جائے، وہاں دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے یا ان کو پریشان نہ کرے آگے جانے کے لیے، یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گناہوں کی بخشش کس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی صرف اتنا نہیں کہ آپ خود شوق سے چلے ہیں نیکی کرنے، عبادت کرنے، اور اپنے شوق میں دوسروں کے لیے باعث اذیت ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے لے کر آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسا میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف بڑے شہر میں نہیں بلکہ گاؤں وغیرہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا جہاں بھی لوگوں کی آبادی ہو، اکٹھے رہتے ہوں، وہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیے، یہ جمعے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہاں اس موقع پر میں یہ یاد دہانی آپ کو کرا دوں کہ جن خواتین کے لڑکے ہیں خاص طور پر ان کو، اپنے شوہروں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو یہ احادیث ضرور پڑھوا دیں یا ان کو یاد دہانی کرا دیں، تاکہ وہ اگر جاتے بھی ہیں جمعہ پڑھنے تو شوق سے جایا کریں اور ان آداب کا خیال بھی رکھیں جو رکھنے چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، چاہے زبان سے کہیں بھی کہ نہیں ہم تو نیک نہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارتا ہے تو ہمارے دل پہ کیسا لگتا ہے؟ کیا دل کے اندر ایک جوش و خروش آ جاتا ہے؟ کیا محبت آتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں خوف آتا ہے؟ یا کچھ بھی نہیں آتا، بس ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں ایمان کے نام سے پکارتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ایک احساس بیدار ہونا چاہیے اور ہمارے عمل میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ اس حکم کو ہمیں اپنے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں ایمان کا معنی بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق اور اقرار کرنا، یعنی کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کو بول کے بھی کہنا،
یعنی صرف دل میں ہی سچا نہیں ماننا بلکہ عمل میں بھی اس کی تصدیق کرنا. اسی لیے ایمان کو کہتے ہیں کہ اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح یا تصدیق بالجوارح. دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. تو ہمارا جو عمل ہے یہ بھی دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن مجید میں الذین آمنوا کے ساتھ عموماً وعملوا الصالحات آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. جہاں تک ایمان کا تعلق دل زبان کے علاوہ عمل سے بھی ہے تو اس کی تصدیق ایک حدیث کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ زبان سے جو ہم بولتے ہیں. اور سب سے ادنا شاخ یعنی چھوٹی، آپ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ شاخیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہیں، اور کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں. تو سب سے جو لمبی شاخ ہے وہ تو لا الہ الا اللہ، اور جو سب سے چھوٹی شاخ ہے وہ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. یہ عمل بھی ایمان کا عمل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یعنی ایک شخص جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی اٹک کے گر سکتا ہے، کوئی سلپ ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اور یہ صرف کوڑا کرکٹ گندگی روڑا پتھر نہیں ہے، یہ اپنی گاڑی کو بھی ایسے طریقے سے پار کرنا کہ کسی کے راستے میں نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اینڈ راستے میں کھڑے نہ ہونا. یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کے گزرنے میں اس کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا، چاہے اپنے آپ کو ہی ہٹا دے انسان، یا کسی کو اشارے سے کہہ دے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، یا پھر یہ کہ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ نہ روکنا کہ جہاں پیچھے آنے والے کو ہارن دینا پڑے یا رک کے تکلیف اٹھانی پڑے. تو مومن کا دل جو ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ روشن ہوتا ہے. آپ ایمان کو یوں سمجھیے کہ جیسے وہ دل کے اندر ایک بلب کی طرح ہے. جیسے کمرہ روشن ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل میں جب ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو دل کے ساتھ جتنی کنیکٹڈ ہے چیزیں وہ بھی روشن ہو جاتی ہیں. مثلا ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ان کو بھی ایک نئی روشنی مل جاتی. یہ بھی وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے. اسی طرح کان بھی وہ کچھ سننے لگتے ہیں، یا حق کی بات جب سنتے ہیں تو دل کے اندر جا اترتی، اور دل اس کو پرکھ لیتا ہے، تمیز کر لیتا ہے اس میں کہ یہ صحیح بات آئی ہے یا غلط بات آئی. وہ کسی کی کچھ سنتا ہے یا کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر تمیز آ جاتی. جیسے ایک بینا اور ایک نابینا کا فرق ہوتا ہے. بینا جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ کے رنگوں کا فرق، چیز کی کوالٹی کا فرق، یہ ساری چیزیں پہچان جاتا ہے. لیکن نابینا جو ہے وہ دیکھ کے کچھ پہچان نہیں سکتا، ہاں سن کے کر سکتا. تو اس طرح جب ایک بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کو برائیاں بھی بہت کھلنے لگتی، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور کے اندر ہو. وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آرام اور سکون کی نیند سے نہیں سو سکتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوں اور وہ آرام سے اپنی زندگی میں مشغول یا دنیا کو انجوائے کر رہا. کیونکہ مومن کے لیے تو انجوائمنٹ کی جگہ اور مومن کے لیے تو آرام کی جگہ جنت ہی ہے. جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا نا کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے، کہاں سے ملے گا؟ ہے ہی نہیں. وقتی طور پر اگر تھوڑا سا کوئی چین آرام آتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانیاں دن بدن اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی خوابیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. یعنی اول تو نیند نہیں آتی، جن لوگوں کو نیند آ جاتی ہے وہ ایسے خوفناک اور گھبرا دینے والے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ نیند بھی ڈسٹرب رہتی ہے، گویا سوئے ہی نہ ہو. اور جو خواب آ جاتا ہے پھر وہ دن کو بار بار یاد آتا رہتا ہے اور اس کی جو تعبیر ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ ایک پریشانی انسان کے اندر لاحق رہتی. لیکن جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے وہ ایک اور نظر سے دیکھتا ہے. وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو زندگی فرق ہو گئی نا. تو وہ تکلیف دینے والی چیز جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہی ایک مومن کو نظر آ جاتی.
اور فرمایا اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ جب کسی کے اندر واقعی ایمان آتا ہے تو اس کے اندر شرم و حیا آ جاتی، جو اس کے لباس میں، جو اس کے گفتگو کے انداز میں، جو اس کے معاملے میں ٹپکتی. جو بے حیا انسان ہے وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بالکل خیال نہیں رکھتا کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، بڑے سے بات کر رہا ہے، چھوٹے سے بات کر رہا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا لحاظ، کوئی لحاظ نہیں ہوتا. لیکن جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. کوئی میرے ماں باپ جیسا ہے یا بزرگ ہے عمر میں، یا ویسے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہے، جیسے گھر کی زندگی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت، غصہ، ناراضگی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن ان سب کے اظہار میں پھر انسان کے اندر ایک حیا آ جاتی ہے، اور انسان کے اندر یہ تبدیلی ایمان کی حرارت لاتی ہے. کیونکہ حرارت جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ اس چیز کو پگھلا دیتی ہے، وہ اس چیز کو ری مولڈ کر دیتی ہے، ری شیپ کر دیتی ہے. پھر انسان پہلے جیسا نہیں رہتا. عمر بن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ سارے ایمان لانے کے بعد نئے انسان بن گئے تھے. ان کی شخصیت بدل گئی تھی، ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی. ان کے رہن سہن میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے مال خرچ کرنے میں، ان کی پرائرٹیز میں، ہر چیز میں ایک بہت بڑا فرق آ گیا تھا. تو ایمان جو ہے وہ جب دل میں اترتا ہے اور دل کو روشن کر دیتا ہے تو انسان کی پھر زبان پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، پھر اس کے اعضاء کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں. اور زبان سے خالی کہہ دینا جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے. یعنی ایمان کا اظہار اقرار اگر کوئی صرف زبان سے کرتا ہے تو اس کو منافقت کہا جاتا ہے. جب دل میں نہ ہو تو دل میں ایمان کی حرارت کا ہونا بڑا ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ان کو مومن ہی نہیں مانتا، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا دل پوری طرح ساتھ نہیں دیتا. دل کہیں اور اٹکا ہوا، دل دنیا میں اٹکا ہوا. کیونکہ دل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو دل کے اندر پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. دنیا کے مال و متاع سے، اپنی اولاد سے، اپنے آرام سکون سے، ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت ہوتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب جب محبت آتی ہے نا تو پھر وہ شراکت قبول نہیں کرتی، پھر انسان ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں کبھی کسی بھی انسان سے یا کسی چیز سے محبت ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سارا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. آپ جتنا چاہے اپنے دماغ سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کریں، وہ نہیں نکلتی، پلٹ پلٹ کے وہی آتی ہے دل میں، وہی بات پھر سوچتے ہیں، پھر وہی. اور جتنی زیادہ ہی محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. اور حیران کن حد تک انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ذہن سے یہ خیال جا کیوں نہیں رہا. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بچے سے جب محبت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، بچہ اس کی پرائرٹی ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پرائرٹی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں کیسا لگوں گا. آج ہی میں نماز کی کلاس لے رہی تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نماز کی شرائط ہے، کچھ 9 شرائط ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. جن میں سے ایک شرط مثلا وقت پر نماز پڑھنا ہے، اگر وقت سے 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اگر صرف وقت سے پہلے اللہ اکبر ہی بھی کہہ دیا نا اور بعد میں اذان شروع ہوئی، نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دہرانی ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے جیسے شاید اذان ہو رہی ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں ہی اذان شروع ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو شکر ہے اذان تو شروع ہو گئی. نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے اللہ اکبر نماز کے باہر کہا، کیونکہ نماز جو ہے وہ قولی اور فعلی عبادت ہے. تکبیر سے تسلیم تک جو کچھ ہے وہ نماز ہے.
تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے، اور اگر یہ نماز میں شامل نہیں تو نماز نہیں۔ اسی طرح سطر جو ہے، سطر یعنی جسم کا پوری طرح ڈھکا ہوا ہونا، چہرے اور ہاتھ کے سوا سب ڈھکا ہوا ہونا، یہ نماز کی شرط میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ بعض اوقات ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے، بعض اوقات پوری طرح کندھے ڈھکے نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مردوں کے لیے بھی نماز میں کندھے ڈھکنا ضروری ہے، جیسے احرام وغیرہ پہنتے ہیں نا، تو ایک دفعہ کندھا ننگا آدھا رکھتے ہیں، ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں بس۔ تو اب اگر نماز کا وقت آ گیا تو احرام کھول کے کندھوں پہ لپیٹنا ہوگا، اگر ایک